تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مسائل ہے یہ بیان کرنے اور علم کی بنیاد پر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ مسائل انسان تب سمجھتا ہے جب انسان اس مسائل کے ساتھ ذوق اور شوق رکھتا ہو، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری سمجھ میں، اور نہ وہ پڑھنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھائی ایک انسان نے پوری عمر گرمی کے موسم میں گزاری ہو اور اس نے کبھی زندگی میں سردی کو محسوس ہی نہیں کیا ہو، اور ابھی آپ ان سے کہیں کہ بھائی سردی ہو رہی یعنی سردی کیسی ہے، تو وہ نہیں سمجھے گا کہ بھائی میں نے سردی دیکھی ہی نہیں ہے، میں پیدا ہونے سے آج تک میں گرمائش کے موسم میں رہا ہوں، ابھی مجھے سردی کے بارے میں انداز، وہ سردی کو جانتا نہیں ہے، اور آپ اس کو کہیں بھائی کہ سردی میں اتنی ٹھنڈ لگتی ہے، یہ وہ اس کو بتانا فضول ہے۔ یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ بھائی جب ایک انسان آندھا ہو، دیکھ نہیں سکتا، اور آپ اس کو کہ بھائی سامنے جو دیوار ہوتے ہیں وہ سفید ہے، تو اگر آپ اس کو 1000 مرتبہ بھی سنائے کہ بھائی دیوار سفید ہے، اس نے تو بچپن سے لے کر آج تک سفید کلر کو دیکھا نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ بھائی سفید ہوتا کیسا ہے، تو اب اس کو بیان کرنا کہ بھائی یہ سفید ہے، یہ بالکل ان کو سمجھانے کی ناکام کوشش ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک انسان کے گردے میں درد ہو اور وہ دوسرے انسان سے فریاد کرتا ہے کہ بھائی میرے گردے میں درد ہے، اتنی تکلیف ہے مجھے، تو جس کو فریاد کر رہا ہے اس کے گردے میں کبھی درد ہی نہیں ہوا ہے، اس کی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی گردہ ہے کہاں اور درد کیسا ہوتا ہے، تو وہ اس دوسرے بندے کی تکلیف سے اتنا درد محسوس نہیں کرتا، کیوں؟ اس نے کبھی اس درد کو خود محسوس ہی نہیں کیا ہے، اس لیے وہ دوسرے کا احساس بھی ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک بندے سے آپ کی محبت ہے، تو اس محبت کو نہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو دکھا سکتے کہ بھائی یہ محبت ہے، اس فلاں بندے سے میری محبت ہے، دیکھ لو آپ ایسی ہوتی ہے محبت، نہیں، یہ نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کو بیان کرنا بھی، اس کو بیان کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی کسی کو، اور دکھانا بھی ان کو ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بعض چیزیں جو ہوتی وہ دکھانے سے اور بیان کرنے سے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ جس بندے کو آپ بیان کرنا چاہتے ہو اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اب ایک لائٹ جو ہوتی ہے نا، بلب، ٹارچ جو ہوتے نا، اگر وہ خراب ہو جائے نا اور آپ اس کو توربیلا ڈیم کے اندر لے جائے اور اس کو لگا دے نا، تب بھی وہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے اندر روشنی کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ ابھی خراب ہو چکا ہے۔ لائٹ بلب جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر خراب ہو جائے تو وہ پھر کام نہیں کرتا، چاہے بجلی کتنے تیز رفتار سے ان کے اندر کرنٹ ڈالے، کیونکہ اس کے اندر روشنی کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اس طرح بعض لوگوں کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتے جو فیوزات کو محسوس کر سکے، فیوزات کا ادراک کر سکے۔ اس کی وجہ سے پاک صاحب دل چاہیے، اس کے لیے اولیاء کرام کی صحبت اور اکابرین کی صحبت میں بیٹھ کر فیوزات کو اور اسی طرح انوارات اور نورانیت کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت اور کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال میں جتنی بھی سمجھانے کی کوشش کروں تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب جب ہمارے اکابرین جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو روحانی کیفیت حاصل کرتے ہیں، یہ ایک برکت والی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر مدفن ہے، جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو وہ دراصل جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور جب ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو بھائی آپ بارش میں نکل جاؤ، اگر بارش رب العالمین آپ کے لیے نہ بھی کرے تو آپ اس بارش میں نکل جاؤ، آپ گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک کمرے میں 4-5 بندے بیٹھے ہو اور ایک بندے کو گرمی لگ رہی ہو اور اس نے پنکھا چلا دیا، تو ساتھ میں جتنے بندے بیٹھے ہو سب کو ہوا چلے گی، سب ہوا محسوس کریں گی۔ اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر ایک جگہ اندھیرا ہے اور ان میں سے صرف ایک آدمی لائٹ کو لگائے، ایک بلب لگائے، روشنی کرے، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو روشنی ہو جائے گی۔
تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے روزے پر حاضری دینا، وہاں بیٹھنا، دراصل رب العالمین کی طرف سے جو انوارات ان روزے اقدس پر نازل ہوتی ہے، جو انوارات اور فیوزات اور برکت، وہاں بیٹھنے سے ہم یہ محسوس کرتے کہ بھائی آسمان سے جو انوارات آتے ہیں اس روزہ پر وہ ہمارے اوپر بھی گرتے ہیں، وہ انوارات ہم پر بھی نازل ہوتے ہیں اس قبر والے کی برکت سے۔ نہ کہ ہم قبر والے سے نہ تو مانگتے ہیں اور بلکہ ہم قبر والے سے مانگنا شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے، رسول اللہ سے ثابت ہے کہ بھائی قبروں کو سجدگاہ بنانا، مردے سے مانگنا، زندے سے بھی مانگنا اگر عبادت کے طور پر ہو ہم اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں، مردے تو دور کی بات ہے۔ میری تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کسی چیز کے بارے میں اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس پر بات کرنا نہیں چاہیے۔ باقی یہ جو انوارات فیوزات والی جو بات ہے یہ نہ تو علم سے بیان ہو جاتی ہے اور نہ یہ الفاظ سے کسی کو سمجھ میں آتی ہے۔ میں چیلنج سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ قبر سے روحانی فیوزات حاصل کرنے کے منکر ہے اور شرک قرار دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک مہینہ ہمارے اکابرین کے مجلس میں بیٹھے، ان سے روحانی تزکیہ کرے، اپنے نفس کو صاف کرے اور شیطان کے جتنے وسوسے ہوتے ہیں ان سے خود کو محفوظ کر کے ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، تب جا کر ایک قبر کے پاس چلے جائے۔ اگر آپ کو انوارات محسوس نہ ہو جائے تو میں آپ لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں اپنے عقائد سے بالکل توبہ طائب ہو جاتا ہوں۔ لیکن اس روحانی کیفیت کا ادراک کرنا، اس کے لیے پاک صاف دل کی ضرورت ہوتی ہے، جو نہ تو تقریر سے سمجھ میں آتا ہے، جو نہ تو بیان کرنے سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہیں بلکہ وہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اور جس کو بھی شک شبہ ہے وہ آ جائے ہمارے پیر حضرات کے ساتھ بیٹھے، ان سے بیعت کرے، اپنے تزکیہ نفس کرے، ان کے بعد بھی اگر کوئی اشکال ہو تو ہم آپ لوگوں کے مجرم ہیں۔